اداس شام جائے رستے کبھی بنائے تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رتجبوں کے عذاب آئے تو لوٹ آنا، نئے زمانوں کا کر پوڑے ضعیف لوگ نرڈھال یادیں تو نائر خوابوں کے بند قبوں میں لوٹ آئے تو لوٹ آنا۔ نیب نے کتنی بار اس پیغام کو پڑھا تھا، ایک افسردہ نگاہ پیغام بھیجنے والے کے نام پر ڈالی تھی۔ وش کے حروف اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ اس کی وشی تھی۔ آخری وشزر نے کب محبت کا روپ اختیار کیا تھا؟ وہ انجان تو نہ تھا جس طرح وہ اس کی ہر خطا معاف کرتا آیا تھا۔ اس کی محبت کا ہی انداز ہی تو تھا۔ کیا ہوا پارٹنر کس کے خیالوں میں گم؟ وہ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کی نسبت وہ اس سے زیادہ فرید رہا تھا۔ شاہ اور نیب کے رینک ایک ساتھ گرواب ہو گئے تھے، جبکہ اسد نے خود کو لیفٹیننٹ کی پوسٹ تک محدود کر لیا تھا۔ جب اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جاتی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ان تینوں کی گہری دوستی نے جونیئر سینئر کے فرق کا کبھی طرز نہیں اپنایا تھا۔ محبت سی ہو گئی ہے یار زندگی سے، نیب نے بے بس لہجے میں کہا۔ تو رکھی بار زندگی ہے، ملتی ہے، محبت کرنا تو بنتا ہی ہے میرے دوست، مگر ہم جس راہ کے مسافر ہیں، کیا وہاں ایک کم عیسائی کو شخص کی باتوں نے آ کے زندگی سے مایوس ہو چلے؟ وہ حقارت سے شاہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے نیب کی بات کاٹی، جبکہ نیب کو بھی اس کی یہ ٹون اچھی نہیں لگی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، اسد ایک فوجی کے لیے اس کا فرض صف اول ہوتا ہے، باقی رشتے بعد میں۔ تو میرے بھائی کیوں پھر پیار محبت کے چکر میں پڑ رہا ہے؟ ویسی لائف گزار جو اب تک گزارا، تم تو شہادت ہاتھ میں لیے پھر رہے ہو نا، جیسے اسد نے طنز آمیز مسکراہٹ پاس کی تھی۔ ہاں یار اپنی ایسی قسمت کہاں، میرا بس ایک ہی شوق ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھی لکھا جائے، شہید کیپٹن نیب رضا۔ نیب تصور میں جیسے اپنے الفاظ پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ اور وشما بھابھی کا کیا نیب؟ کیا وہ کبھی بھائی اور باپ تو کبھی سہار کا غم دیکھنے کو دنیا میں آئی ہے؟ کیا اس لڑکی کا بھی خوشیوں پر حق ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم اس کی بات مان لیتے۔ نیب مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے یار، میں زندگی کا ایک ایک لمحہ کھل کے جینا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ مرنے مارنے کی باتیں۔ اسد نے ان کے زاویے بنا کے بات شروع کی۔ تو پھر اس فیلڈ میں آئے ہی کیوں جہاں قدم قدم پر موت لکھی رہے؟ نیب نے استفامی نگاہیں اس پر گاڑی۔ شوق سے آیا تھا یار، مگر اب جن گاؤں کا مسافر بنا، مجھے بھی زندگی سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک آنکھ دباتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ اسد کا کہہ اکھلاتا انداز دیکھ کے نیب نے بے اختیار اس کی نظر اتاری تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتا کون ہے وہ جس کی وجہ سے میرے یار کے چہرے پر گلاب کھل رہے ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اگر وہ تیری قسمت میں ہے تو خدا تمہیں جلد اس سے ملا دے، آمین۔ نیب نے کھلے دل سے اسے دار دی تھی، مگر شاہی تقدیر کے پاس اس کے آمین کا جواب نہیں تھا۔ دور آسمان پر ایک ستارہ اداسی سے انہیں تک رہا تھا۔ وہ دونوں عشق کے رانی بن بیٹھے تھے۔ بھلا عشق سے بڑا بے وفا کوئی اس دنیا میں آیا ہے جو فانی ہو کے رہ جاتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو آسمانوں پر لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر تو کئی انجان لوگوں کو آپ کی زندگی میں لاتی ہے، مگر وہ قسمت ہی تیرے ایسا کوئی وعدہ بلوانے سے پہلے کبھی نہیں کرتی۔ پھر تو سارے تقدیر کے کوئی بن مانگے ہی سکندر بن گیا تھا، اور کوئی مانگ کے بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ بیا نے کئی بار کوشش کی کہ وہ شرائم کو ان انجان کارڈز اور اس شخص کے بارے بتا سکے، مگر وہ چاہ کے بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وجہ ان کے آپسی تعلقات جو کبھی بھی حالات کے موافق نہیں رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے ہی غلط نہ سمجھ لے۔ نیا سے جب اس نے شہید کیا تو اس نے شرائم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی کوئی حل نکال لے گی۔ آج کل وہ ویسے بھی اپنے مسائل میں رجھا ہوا تھا۔ FIA نے ملک کے ساتھ اس پر بھی کیس بنا ڈالے تھے، اسے سیاست میں لانے والے وہی تھے۔ ان کے سیاسی مخالفوں نے شرائم کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس وجہ سے کچھ دن ملک کے ساتھ مانسہرہ میں ہی پناہ لینی پڑ رہی تھی، اور بیا کو اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود واپس آنا پڑا تھا۔ تائیں کے سامنے والے گھر میں شرائم کے ساتھ والے کمرے کو اس نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ آج وہ نیا کے ساتھ شاپنگ مار رہی تھی۔ سینٹوریز میں گھومتے ہوئے وہ دونوں ہی کسی کا مرکز نگاہ بنی تھی۔ آج قسمت نے رسک کا ساتھ دے ہی دیا تھا۔ ڈارک گرین ہیزل آئیز میں دنیا جہاں کی شوفیاں اور شرارتیں جگمگا رہی تھی۔ بیا کو چینج پسند آیا تھا۔ نیا کا مقصد یہی تھا کہ اس کا ٹینشن کو کم کر سکے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اسد اپنے بڑھتے قدم روک نہیں پایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ راسمارا نے رسک کو دو لڑکیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کے کہا۔ تمہاری بھابھی سے ملنے شرارتی انداز میں آسمارا کی حیرانی کا حل اٹھایا۔ آؤ تمہیں بھی بلواؤں، بلکہ تم ہی مجھے بلواؤ۔ آسمارا کو پلین سمجھا کہ وہ آگے بڑھے تھے۔ ہائے نورا، تم یہاں کیسے؟ واپس کب آئی؟ باہر سے آسمارا بیا کے سامنے رٹو توتے جیسے پڑھایا سبق بولنے لگی تھی۔ اپنے کانفیڈنٹ لیول پر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ دوسری جانب بیا اور نیا نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا کہ آیا وہ لڑکی انہی سے مخاطب ہے۔ ایکسکیوز می، آپ ہم سے کچھ کہہ رہی ہیں؟
بیا کے اتصف سال پال آسمارا سمائل پاس کرتی اس سے لپٹ گئی ڈراما ایک سائڈ، لیکن ایک کیوٹ سی بیا اپنی بھابھی کے روپ میں بہت پسند آئی تھی، جبکہ بیا اس اچانک آفت پر پریشان سی ٹہری تھی۔ نیا نے آگے بڑھ کر آسمارا کو اس سے دور کیا دیکھے، یہ کوئی نمبر نہیں دیا ہے، اب یا رحمت اور یہ کوئی باہر نہیں رہتی، بلکہ ہم تو ادھر ہی پڑ رہے ہیں۔ کبستس میں اس نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اتنا لمبا اور ڈیٹل تعارف ضروری تو نہیں تھا۔ نیا کے انداز اور اتنے کھلے ڈلے تعارف پر مزید گھبرائی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آج کل کن کرائسس سے گزر رہی ہے؟ ایسے میں کسی انجان لوگوں کو تعارف دینا رسپینے کوئی اور چیلنج نہ سامنے لے آئے۔ وہ سوری مادام میری سسٹر کو اپنی بچپن کی دوست کا شہید داؤد ہوا ہے۔ حسن نے جلدی سے بات سنبھالی اور آسمارا کو لے کے وہاں سے چل دیا۔ اسپلے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے بیا کا نام تو پتا چلا، جبکہ نیا نے ایک فاتحانہ نگاہ اسد پر ڈالی تھی۔ وہ زمانہ شناس لڑکی تھی اور اسد کی آنکھوں میں بیا کے لیے بولتے جذبے اس سے مخفی نہیں رہ سکے تھے۔ وشما ہاتھ میں موبائل تھامے اس پہ ریپلائی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا بے چین ہوئی پورے گھر میں چکراتی کر رہی تھی۔ اسے گئے ہوئے ہفتہ ہو چلا تھا مگر پھر سے رابطے ختم کیے بیٹھا تھا۔ پھوپھو اس کی حالت سے ناواقف نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب اپنے بیٹے کو اسپیرے تڑپتے دیکھا تھا، مگر وہ اس پہ بلانے کی زد میں جتنے سال دور رہا، اب وقت نے بازی پلٹی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک سفید عمارت دور سے دیکھنے پر پہاڑ پر موجود کسی پرندے کا گمان دیتی تھی۔ وادی ادور کالا ڈھاکہ موجودہ ضلع تورول کے دامن میں واقع ہے۔ اس کا مرکز تحصیل ہوگی مانسہرہ سے شمال مغرب کی طرف نئی تورول کے نیچے مانسہرہ سے 45 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ شائنہ ریشم سے ایک راستہ بائیں ہاتھ ہوگی کی جانب نکلتا ہے۔ ہوگی تک پہنچنے کے لیے بل کھاتی سڑک پر اونچی نیچی ڈھلانوں کو سر کر کے پہنچتے ہیں۔ ہوگی سے 3 سینڈ نما شاخیں نکلتی ہے۔ شمال کی طرف دلبوری کی گھاٹی، مشرق کی طرف کٹھائی کی گھاٹی اور جنوب کی طرف تکبورہ کی گھاٹی ہے۔ ایس آئی کے ماخول نہایت تیزی سے اس عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پہاڑی پر موجود پہرے دار ان کی سبز پتوں سے دکھائی دینے والی وردی کی وجہ سے کسی مشکوک سرگرمی سے انجان تھے۔ ماحول کا جائزہ لینے کے بعد وہ عمارت کی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندر بیٹھے افراد مست شراب اور شباب کی محفل کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ جی کمدوز کا 7 افراد پر مشتمل یہ دستہ اتنا محتاط تھا کہ وہ اپنی سانس لینے کی رفتار سے خود بھی انجان تھے۔ رات کی سیاہی ان کے گرد اپنی چادر پھیلا رہی تھی۔ اب تک وہ اس عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر پیچھے سے انہیں ابھی تک کسی ایکشن کا اشارہ نہیں ملا تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ ان کا یہ ٹاپ سکریپ مشن بغیر علاقے کے سربراہان کو انولو کی ہو رہا تھا، کیونکہ ذرا سی بھی سیکر آؤٹ ان کا پلان فراہم کر سکتا تھا۔ نیا اندر کی طرف دیے گئے اوکے کے اشارے پر اپنی ٹیم کو لے کے آگے بڑھا تھا اور اندر بیٹھے افراد کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان پر دھاوا بولا تھا۔ شوکت اچفزائی کے ہونہار سپوت حسن کے علاوہ شورائن بھی ان کے قبضے میں آیا تھا، ساتھ میں اندرونی بنائے گئے تحف خانے بھی۔ کیرٹن محب اتنے اونچائی پر بنائے گئے اس شاندار گھر اور اتنے سیکٹ جیلوں پر ششدر تھا۔ ان کی قید میں صرف لڑکیاں ہی نہیں، کم سن بچے اور بزرگ بھی شامل تھے، جو اپنے جانوروں کے ساتھ ادھر کا راستہ بھٹک کے آتے اور ان کے گھر والے واپسی کی راہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتے۔ ان کے چہرے کالے رنگ کی سیاہی سے ڈھکے تھے، اصلی کوئی بھی انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا، ورنہ حسن اپنے برے وقوف بنائے جانے پر اسد کا قتل ضرور کر دیتا۔ تندور سیل کے ذریعے ہیلی کاپٹر سے مزید کمانڈوز نے ایک کو ناقدیر کیا تھا۔ یہ سب کتنا اچانک ہوا تھا کہ اندر بیٹھے ایک شخص کو بھی اپنا بچاؤ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اپنی کامیابی پر شاہ اور محب نے نم آنکھوں سے اپنے بہادر سپاہیوں کو دیکھا تھا۔ بے شک ہر کٹھن مرحلے کو کامیابی سے سر کرنا ان ناخوروں کی گھٹی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ملک دلاور اور شوکت اچفزائی پر شولائن اور حسن کی گرفتاری وہ بھی موقع پر ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اپنے پورے اثر رسوخ کو آزمانے کے بعد بھی وہ ان دونوں کا سراغ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ شاہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے مشن کی پہلی ہی کامیابی پہ بہت خوش تھا۔ نیب اور اسد نے اس کی سوچ سے بڑھ کے آسانی ٹارگٹ ٹیچیو کیا تھا، جسے کہتے ہیں دشمن کی صفوں میں گھس کے حملہ کرنا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ کچھ لوگ تو ہماری نیت پر شک کر رہے تھے، نہ کہ ہم نے کوئی گیل نہ کھیلی ہو۔ اسد نے شہر کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ کیا یار اپنے جگری یار پر میں شک کر سکتا ہوں؟ بھلا شاہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اسد اس سے کس بات پر ناراض ہے، مگر وہ زیادہ دیر دل میں قدرتیں رکھنے والا شخص نہیں تھا۔ نیب نے اسد کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ بھی شاہ کے گلے جا گیا تھا۔ ان دونوں کو گلے ملتے دیکھ نیب نے ان پر چمک کر کے چڑھائی کرنی چاہی، مگر وہ دونوں ایک دم الگ ہوئے۔ نتیجتاً نیب زمین بوس کا پہلے انہوں نے زمین پر دلام سے گرتے ہوئے اسے حیرانی سے دیکھا۔ پھر تینوں کا قیقہ بے ساختہ تھا۔ اگر نیب ذرا بھی ان کے سامنے شرمندگی ظاہر کرتا تو انہوں نے اس کی زیادہ واٹ لگا دینی تھی۔
اصلی ڈھیٹ بنا ان میں شامل ہو گیا تھا۔ ماں زہرا چوکی پر تعینات سپاہیوں نے اپنے افسروں کی نامعلوم خوشی کو ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا تھا۔ نائب نے آگ کے شعلے کے گرد جھومتے ہوئے اسد اور شاہ کو دیکھ کے اپنے دوستوں کے صدا خوش رہنے کی ڈانٹی تھی۔ اسد نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے بیا کی تمام انفارمیشن نکلوائی تھی۔ اگر اسپیرے بیا کے ساتھ کوئی راہ ہموار کر سکتا تھا تو نہیں آتی، اس لیے اس نے پہلے نیا سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے دکھتے ہی پہچان گئی تھی، کوئی لگتی بغیر ہی اس نے ڈائریکٹلی اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ نیا اس کی بات سن کے خاموش رہی تھی، وہ بیا اور شرائم کے تعلقات سے اچھے سے آگاہ تھی۔ اس کے باوجود اس نے اسد کو ہیلپ کا وعدہ کیا تھا۔ نیا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ دوسرے معاملات میں پڑھنے کے بجائے اس کے گھر اپنا پرپوزل بھیجے، جتنی اچھی پوسٹ پر وہ ہے اس کے گھر والے یقیناً اعتراض نہیں کریں گے۔ اسد خوش فہم ہوا تھا، اسے نیا کی باتوں نے ڈھارس دی تھی۔ اگلے ہی دن مسٹر درانی اور آسمانہ اس کی بات مانتے ہوئے بیا کے گھر چل پڑی تھی، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا سپوت تھا۔ وہ بھلا اپنے بیٹے کی پسند پر کیا اعتراض کرتے، جبکہ آسمانہ پہلے ہی بیا کی تعریفوں میں زمین آسمان کیے ہوئے تھی۔ روشنی ولا میں شرائم کی گرفتاری کی خبر ملک دلاور کی طرف سے دی گئی تھی۔ دادا جان اپنے اکلوتے لفظ جگر کے ملک دشمن عناصر گٹھ جوڑ پر حیران تھے۔ انہیں اپنی پروش پر پورا یقین تھا، مگر حقیقت وہی تھی جو سامنے تھی۔ وہ بڑی طرح دشمنوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ ملک دلاور نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بات میڈیا تک آنے سے روکی تھی، جبکہ حسن اچکزئی کو بھی اپنے باپ کی سرپرستی حاصل تھی۔ کچن میں کام کرتی رشنا بیگم کو آنے پینے آنے والی انجان عورتوں کے بارے بتایا تھا، جو پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکروں سے لدی کھدی ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابتدائی تعارف کے بعد جب انہوں نے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو ہر بندہ ہکا بکا ان خواتین کی شکل دیکھ رہا تھا۔ رشنا بیگم نے گھبرا کے سسر اور شوہر کی شکل دیکھی، جو پہلے ہی شرائم کی وجہ سے پریشان تھے۔ اوپر ان خواتین کا عجیب و غریب مداح۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی۔ الف پن کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب آسمانہ نے چچی جان کے ساتھ اندر آتی بیا کو دیکھ کو آواز کہا تھا، مماشی از ہے بیا۔ بیا نے بھی اسی مال والی لڑکی کو دیکھا تو حیران ہوئی تھی، بھلا وہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ بیا کی سوالیہ نگاہیں ایما کی طرف اٹھی تھیں، جو اسے ہی وسے سے بھول رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کہتی بیا کو ہاتھ روک کے چپ کرایا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اسے اچھا خاصا جھاڑا تھا۔ انجان لوگوں کے سامنے اتنی ضرورت پر وہ واپس شرائم کے گھر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ تائی ماں اسے پکارتی رہ گئی، ارے بہن، آپ نے خواہ مخواہ بچی کو ڈانٹ دیا، ہم اسی سے تو ملنے آئے تھے۔ مسٹر درانی کچھ زیادہ ہی باتوں نہیں واقع ہوئی۔ دیکھیں بہن، میں آپ کو کب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور اس وقت وہ اپنے سسرال میں موجود ہے۔ رشنا بیگم نے حد درجہ لہجہ دھیما رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب مسٹر درانی کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ میں معذرت کرتی ہوں بہن، ہمیں کوئی غلط ہوئی ہے۔ شاید اب وہ شرمندہ سی ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ آسمان ابھی ٹوٹندل سے اپنی ماں کے پیچھے ہو رہی تھی۔ دیکھیے اپنی لاڈلی کے کرتوت، ایسے تو شرائم اسے یہاں سے نہیں لے گیا تھا۔ تب سے جب بیٹھی دادی ماں نے بیٹے اور شوہر کو دیکھا، تائی ماں سمجھدار خاتون تھی، تبھی بات کو سنبھالتے ہوئے بولے، ہماں اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ ہماری بیا ہے اتنی نازک سی ہے کہ شادی شدہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، اور ہم نے کون سا باقاعدہ رخصتی کی تھی۔ شرائم کو سوچتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوئی۔ ادھر بیا ماں کے عجیب و غریب رویے سے پریشان بھون رہی تھی۔ ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی جو مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اسد کے لیے یہ شاکن نیوز تھی۔ وہ شادی شدہ ہے تو بھلا کیا نہیں کو اس بارے کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ ویسے میں اسے کال ملانے لگا، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو اس نے پہلو سوچا تقدیر اسے پہلے ہی کسی اور کی جھولی میں ڈال چکی تھی۔ اب تو خواب بننے شروع کیے تھے اور پہلے ہی موڑ پر اس کی دنیا اجاڑ دی گئی تھی۔ نیا سے استفسار پر وہ صاف منع کر گئی کہ اسے اس بارے کچھ معلوم نہیں تھا۔ نہ بیا نے کبھی ذکر کیا، وہ اپنے کسی کزن کا ذکر کرتی تھی۔ اکثر کے اس پہ گھر والے زبردستی اس سے شادی کروانا چاہتے ہیں، پر وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید اس کا کزن بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تم ایک بار خود بیا سے مل ہو سکتا ہے، اس پہ گھر والے جھوٹ بول رہے ہو۔ نیا نے کمال ہوشیاری سے اپنا بچاؤ کیا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں اسد میں تمہارے لیے اس سے ضرور بات کروں گی، اگر تمہارے جذبوں میں صداقت ہوئی تو اللہ تم لوگوں کو ضرور بنوائے گا۔ اس نے ایک جذب کے عالم میں ڈال دی تھی۔ اسد کا وسع جھاگ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ بھلا وہ کیسے اتنی ہمدرد لڑکی پر شک کر سکتا تھا؟ دگیز بیا کی آنکھیں عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔
جیسے کوئی پاس بیٹھا اسے بتا رہا ہو، مگر کمرے میں کسی کو موجود نہ دیکھ کے اپنا ون سمجھتی سر جھٹک گئی تھی۔ واش روم کی لائٹ دیکھ کے وہ چونکی، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ تمام لائٹیں صاف کر کے سوئی تھی۔ پھر کیسے اندر جانے پر محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی ابھی وہاں سے فریش ہو کے گیا ہو۔ فرش پر دری تازہ خون کی بوندیں رستے ہوش بوم ہونے لگے تھے کہ دوبارہ کھٹکے کی آواز پر اس نے دروازے پر دیکھا۔ سورائم کو موجود دیکھ کے اسے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی گرفتاری کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ طاہر ابو نے اس پہ غلط لوگوں سے تعلقات پر فتح تعلقی کا اعلان کیا تھا، جبکہ اب وہ زخمی حالت میں اس کے سامنے تھا۔ تم یہاں کسے؟ بھوٹے ہوئے الفاظ اس پہ لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ کیوں میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابو اس پہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے وہ اس پہ بستر پر لیٹ گیا۔ تمہیں تو گرفتار کر لیا گیا تھا نا؟ اور وہ تایا ابو بیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لمحے کیسے ذکر کرے، کیونکہ ملک دشمن آدمی سے کم از کم وہ بھی کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی۔ راؤ بیا نرم لہجے میں پکارا گیا تھا، مگر بیا وہاں سے ہرنی تک نہیں تھی۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، جبکہ میں تو خود اس جگہ پر پہلی بار گیا تھا؟ اسے بیا کی آنکھوں میں نظر آتی بے اعتباری نے بڑی طرح دس ہارٹ کیا تھا۔ وہ ایک جہاں کی نفرت سہ سکتا تھا، مگر اس کی نہیں۔ آپ نہیں جانتے آپ کی وجہ سے ہم سب کو کتنا کچھ سہنا پڑا، کتنی بار فورسز نے ہمارے گھر کی تلاشی کی، بابا جان تایا جان کو کتنی ضرورت دیکھنی پڑی آپ کی وجہ سے، اور دلاور نانا کو نے کتنی اپروچز سے اس خبر کو میڈیا تک آنے سے روکا، ورنہ لوگ تو ہمیں پتھروں سے سنسار کر دیتے، اور اب آپ خود آ گئے۔ کیوں؟ بیا نے روتے ہوئے اس کے بڑھتے ہاتھوں کو روکا تھا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے، بیا نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کے منہ پھیر لیا تھا۔ ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ نفرت کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، محبت کرنے کی بھی کوئی وجہ دی ہے آپ نے کبھی؟ آج وہ اسے لفظوں کے تیروں سے سنسار کرنے پر تلی تھی۔ شورائن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور اپنے بازو کی تکلیف بھرے اس نے بیا کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ بے جان مورت کی طرح اس کے اوپر دری تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ محبت کرنے کی وجہ نہیں دی کبھی تمہیں؟ اس کا بہکے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈربز لے کے آیا تھا۔ بیا تو اس کے انداز پر حیران تھی۔ چھوڑو مجھے، ایک جھٹکے سے اس کی کمزور گرفت سے اپنا آپ چھڑاتے وہ اس سے دور ہوئی۔ شورائن کے بازو کا زخم ایک بار پھر سے رسنے لگا تھا۔ پلیز بیا میرے ساتھ رہو، منت بھرا لہجہ۔ بیا کا دل ایک دم نرم ہوا تھا، مگر ایک ملک دشمن سے کیسی ہمدردی۔ مر جاؤ شورائن احمد تم، تب بھی بیا تمہارے قریب نہیں بھٹکے گی، نفرت سے کہتے وہ روم سے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ تائیاں اور تایا ابو کو بتائے کہ ان کا بیٹا کس حالت میں گھر آیا ہے۔ سوالوں کے اضطراب میں گھومتی وہ ایک بار پھر اپنے روم میں واپس آئی تھی۔ فرسٹ پیٹ بکس اٹھا کے اس پہ قریب آئی، جہاں شورائن چھت پر نظریں گاڑے رہے مری نقطے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بھی وہ خاموش رہا۔ آج سے پہلے شاید ہی کبھی اس نے اتنا گہرا کٹ دیکھا ہو، جو یقیناً فرار ہونے کی کوشش میں اس کے بازو میں کسی سخت لوہے سے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے ایک جھلجھلی سی دی۔ وہ خاموش بیٹھا، اپنی بند ہوتی آنکھوں پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش کو دیکھ رہا تھا۔ انتہائی پھور انداز میں اس کی درسن کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شورائن نے ایک بھرپور نظر اس پہ سراپے پر ڈالی، جو ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں دوپٹے سے لاقواسی ٹیری شورائن کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اور شورائن کے رشتے کی نازکی کا احساس ہی نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اس کے سامنے آنے سے پہلے سمٹ کے رہتی۔ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اسے روم سے باہر نکلتا دیکھ پھر سے صدا بلند کی تھی۔ ایک بھرپور گھوڑی سے نوازا گیا ہے، کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے آپ؟ بھوکے کو کھانا کھلا کے اگر مفت کا ثواب مل رہا تو کیوں کفرانہ نامت کر رہی؟ وہ اپنی ٹون میں واپس آتے ہلکا سا مزاق کیا تھا؟ آپ تو رہنے دے، حیران آپ سکھائیں گے مجھے بنا ثواب کا فرق؟ چل کھانے والے انداز میں جواب دے کی وہ باہر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہلدی والا نیم گرم دودھ پر کھانا لیے وہ اس کے سامنے تھی، جبکہ شورائن مکمل رنودگی میں تھا۔ آج کا دن اس لیے بہت تھکا دینے والا رہا تھا۔ بیا کو ایک دم اس پر غصہ آیا تھا۔ مطلب کیا میں اس کی نوکر ہوں جو اتنی رات کو کھانا لا رہی اور یہ صاحب آرام سے میرے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں؟ وہ اسے پاس جھکی آوازیں دینے لگی تھی، مگر وہ شاید درگز کے زیر اثر اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، ایک بار زور سے کندھا ہلانے پر شورائن نے نیند خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنے بازو کے ہلتے میں لیتے اپنے ساتھ ہی گرا لیا۔ کیا کر رہے ہو شورا؟ چھین چھین اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کرا گیا تھا۔ I have never spent losing something in my entire life. Not in my life has remained as much to me as you do be. جذبوں سے بھرپور آواز نے اس کے جسم میں سنسنی سی پیدا کر دی تھی، جبکہ وہ بھٹکے جذبات کی رو میں ابھی بھی کچھ بہہ رہا تھا۔ اپنی شہادت کی انجلی اس پہ دل والی جگہ پر رکھتے ہوئے وہ اپنی سنائی جا رہا تھا۔
کہہ کے اس پہ خوف سے صفی پڑتے چہرے کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں نے اس پہ چہرے کو لے کے پیاسی نگاہیں اس پر گاڑی تھی۔ پیار اس کی بڑھتی جسارتوں پر خود کو کمزور پڑتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں کا جیسا ہنس اٹھایا تھا، خود میں اس کو بھیجے وہ اپنے رشتے کی خوبصورتی کا احساس کرا دیا تھا۔ You mind be showing سکتا only mine or lights visit dust for me۔ مدن سانسوں کی بے ترتیبی نے اسے بھی ہوش و حواس سے بیگانہ کیا تھا۔ داؤد مشہدی اپنی ڈیلمز فائنل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسرے کے لیے ایک شیف پولیس چاہ رہا تھا۔ ان کی نے صرف جگہ مال صحرا ڈویژن کی وادیاں تھی، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ ان کے کام میں بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ کچھ قصور حکومت کا بھی تھا جو ان علاقے کے لوگوں کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ ووٹ لینے اور سیٹ میں اپنے نشتے بہانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا تو اپنے رزق کے لیے وہاں کے لوگ جنگلات سے لکڑی کاٹ کے اسلحہ خریدتے اور جائز ناجائز کی تمیز بنائے وہ ہر کام کرنے کو تیار رہتے۔ ان کے اس کام کو حکومتی نمائندگوں کی بھی سرگاہی حاصل تھی۔ اسلحے سے بھرا ایک طرف بظاہر لکڑیوں سے لوڈڈ نظر آ رہا تھا۔ وادی میں پہنچا تھا جہاں پر کئی لوگ ان ہتھیاروں کے انتظار میں تھے۔ پہلی بار داؤد مشہدی ملک دلاور کے ساتھ ان لوگوں سے مل رہا تھا۔ ہر ایک کی نگاہ میں ایک عجیب قسم کی کرفتگی تھی جو شہری پہاڑوں پر رہنے والے ان لوگوں کو بھی پہاڑوں جیسی چٹانی نواز گئی تھی۔ ان کے کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ مال بھیجنے کی ڈیل کر کے واپس چلا گیا تھا اور ملک نے اپنے بغبی کو سب روکے ہے ہی رپورٹ دی تھی۔ اگلی ملاقات میں وہ ملک دلاور اور شوکت اچکرائی کے ساتھ ساتھ اس انسان سے بھی ملنے والا تھا جس کی اپروچز پر یہ سب ہو رہا تھا۔ ہر کالی رات کے بعد اگلے دن کا سورج انسان کے لیے کئی ایک نئی امیدیں لے کے آتا ہے۔ اسی طرح شورائن نے اپنے بازو پر سڑکے پرسکون سوتی بیا کو دیکھا جو اسپیلے صبح کی نئی امید تھی۔ جن حالات میں وہ تھا اتنے بڑے قدم کا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ نہ وہ اتنا کمزور ورگ تھا کہ ایک کمزور لڑکی کا فائدہ اٹھاتا، مگر شہید اپنے حواسوں پر وہ چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ رات کا نشہ اترا تو پچھتاؤ نے اسے گھیر لیا، ابھی وہ بچی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داریوں کے لیے بالکل نادان مگر اس کی زبان کی رفتار نے شورائن سے اتنے بڑے فیصلے کروائے تھے۔ پہلے زبردستی اسے گھر لانا دادا اور تایا نے کتنا احتجاج کیا تھا، اس پہ فیصلے پا بغیر وہ سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب دادا نے کہا تھا کہ بیٹا تمہارا یہ قدم معاشرے میں ہماری رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، تم اسے واپس لے آؤ، ہم کچھ دن ٹہر کے اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ تب وہ اٹل لہجے میں بولا تھا، دادا جان آپ لوگوں کے دنیا کے دکھاوے کی رسم رواج کے لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اگر وہ واقعی بھاگ گئی تو کچھ دن سزا ہی سمجھ لے کہ وہ میرے ساتھ رہے گی۔ بیٹا وہ نہ سمجھ ہے، رشتوں کے تقاضے نہیں سمجھتی، رشنا بیگم نے بات سنبھالنی چاہیے تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چچی جان جب تک وہ نہیں چاہے گی میں اسے کسی ذمہ کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ اور آج وہ تمام حدود قیمت جنگ کے وعدے کر کے آیا تھا، سب توڑے بیٹھا تھا۔ بیا کے ساتھ اپنے بڑوں کا اعتماد بھی توڑ ڈالا، ایک بے بس نگاہ جس پر ڈال کے وہ اٹھ گیا۔ ابھی تو گھر والوں کو بھی فیص کرنا تھا۔ بیا کی جب آنکھ کھلی کچھ دیر وہ چھت کو دیکھتی رہی کہ ایک دم رات اپنی پوری رنگینی کے ساتھ آنکھوں میں آسمائی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ شورائن کمرے میں نہیں تھا۔ ہوا میرے خدا، اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کیسے یہ شخص رفائی ہے جو شورائن ڈینت پاس پڑے تکیے کو پوری قوت سے زمین پر پھینکا جیسے شورائن کو ردیدہ گیا ہو۔ سائڈ پر اس کی خون آلود شرٹ نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی جو بازو سے پھٹی ہوئی تھی۔